امریکی ریاست میریلینڈ میں مصنفہ ماپارا صفدر کی کتاب میرا زمانہ میری کہانی کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی، جس میں ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ واشنگٹن سے یوسف چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں ادبی اور ثقافتی تنظیم گروندا کے زیر اہتمام معروف براڈ کاسٹر ماپارا صفدر کی خود نوشت میرا زمانہ میری کہانی کی تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات، ادبی جدوجہد اور معاشرتی مشاہدات کو نہایت خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ اس موقع پر گروندا سوسائٹی کی صدر بینا گوئندی اور حامد محمود نے خوش آمدید کلمات ادا کرتے ہوئے ماپارا صفدر کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں مختلف شرکاء نے کتاب پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ مقررین کے مطابق یہ خود نوشت صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری اجتماعی تاریخ کا ایک آئینہ ہے۔ تقریب میں پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کی جانب سے ماپارا صفدر کی صحافتی خدمات پر انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ میرا زمانہ میری کہانی، یہ ہے آج کی کتاب کی مصنفہ کی تقریب۔ گروندا اور پاکستان امریکن پریس ایسوسی ایشن کے تعاون سے انہوں نے ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اس لیے دیا کہ ایک وہ براڈ کاسٹر جو کہ زندگی بھر خبریں پڑھتی رہی، BBC، PTV، ایک نام پہچانا، جانا پہچانا نام، اور جب ایسا شخص جو ہے وہ صحافت کے اوپر اور کام کرتا ہو اور جب اپنی خود نوشت لکھے گا تو اس میں کتنی سچائی ہوگی، اس میں کتنا کھرا پن ہوگا۔ 1960، 1970 اور 1980 کے دہائی کے پاکستان کی کہانی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس کے اندر ماشاءاللہ بھٹو صاحب کا زمانہ اور وہ سارے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات جو ایک عورت پہ گزرتے ہیں وہ ان کے چہرے کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اس سماج کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس دور میں جس میں ماپارا یا خالد یا اور لوگ اپنا کام کرتے تھے وہ بڑا مشکل دور تھا، اور اس میں جب تک کہ آپ کے پاس بہت اچھی تربیت اور آپ میں بہت بڑی اہلیت نہ ہو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اور یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے یہ بے شک اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے جو بھی ان کا شعبہ تھا اس کے ذریعے انہوں نے ایک تاریخ جو ہے نا وہ رقم کر دی ہے، جو ہم سب کے لیے جو ہے بہت ہی باعث عزت ہے، باعث وقار ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو جو کہ نام ہے میرا زمانہ میری کہانی، ایک خوبصورت اہتمام کیا گیا ہے اور جسے پوری دنیا تک پھیلایا جا رہا ہے، جس کو پڑھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پیچھے جائیں تو ہسٹری کہاں سے بنتی ہے؟ ہسٹری بنتی ہے یہ رائٹر سے، تو جو انٹلیکچوئل کمیونٹی ہوتی ہے ان کے خیالات سے، ان کی پرسپشن سے بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں ان کی کتاب پڑھنے کی پوری کوشش کروں گی اور میرے خیال سے ان کی کتاب ہم سب کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بچپن سے ہم لوگ فین ہیں آف کورس، ہم نے نیوز سیکھا اور پڑھنا اور سننا سیکھا ہی صرف ان سے تھا، اور ان کی محبت میں تو میں پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی چلی گئی کہ میں نے بھی نیوز کاسٹر بننا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ادب کے لحاظ سے ایسی تقریبات ہونی چاہیے تاکہ ہم ادب کو زندہ رکھیں اور کتاب پڑھنے کا جو شوق آہستہ آہستہ ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم الائیو رکھیں۔ آپ یقین جانیے کہ جس وقت میں یہ کتاب لکھ رہی تھی تو مجھے بالکل یہ امید نہیں تھی کہ اس کو اتنی پذیرائی ملے گی لوگوں کی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے، جو بھی لوگ پاکستان کے ملک سے باہر ہیں ان کی طرف سے۔ اور میں یہ سوچتی تھی کہ اب کسے یاد ہے، مجھے 30 سال ہو گئے ٹی وی چھوڑے ہوئے، کہاں میں کسی کو یاد دوں گی، لیکن جس طرح سے لوگوں نے اس کو پذیرائی دی ہے، اور بلکہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے یہ صرف آپ کی یادیں نہیں ہیں، یہ ہماری یادیں ہیں، اور آپ کو دیکھ کے ہمیں بھی بہت کچھ یاد آتا ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ لوگ اس کتاب کے ساتھ ایک طرح سے منسلک ہیں جذباتی طور پر، اور وہ زمانہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے جس کے بارے میں نے لکھا ہے۔ امریکہ میں اردو ادب اور ثقافت کو فروغ دینے میں ایسی تقریبات ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ گروندا سوسائٹی کی یہ کاوش یقیناً قابل تحسین ہے۔ یوسف چودھری، دنیا نیوز، واشنگٹن۔